السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں ایسی پیش کروں گا جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان بھائی اس ویڈیو کو کم سے کم 5 منٹ تو دیکھ ہی لے، کیونکہ اس میں وہ اہم باتیں بتاؤں گا جو اس وقت ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور بقرہ عید کے تعلق سے آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں گا، اور یہاں کی جو سرکار ہے، یہاں کے جو منتری سنتری، ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو بس یہی گزارش ہے، چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے میری بات ذہن لگا کر سنیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی جو بقرہ عید آنے والی ہے، اس میں ہم بکروں کی قربانی کر پائیں گے، بھینسوں کی قربانی کر پائیں گے یا نہیں۔ اور ایک سوال اور اٹھتا ہے، کیا ہم عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور اپنی رائے بتاؤں گا، اور جو آپ کو کرنا ہے، آپ کو ایک بات دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ماحول ہے، یہ پرفتن ماحول ہے، اور اس وقت جو کورونا کا دور ہے، یہ بہت خطرناک دور ہے۔ اس وقت ایک کورونا وائرس تو ہے، لیکن آپ حضرات کہ جو موبائل میں وائرس ہے، وہ سب سے بڑا وائرس ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سچ ہے۔ آپ کے موبائل میں وائرس کا مطلب یہ ہے کہ جو گودی میڈیا ہے، وہ کس طرح سے آپ کے ذہنیت میں، آپ کے دماغ میں وائرس کو پیوست کر رہا ہے، وہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے وہ کس طرح سے آپ کو وائرس ٹھوک دیتے ہیں۔ یقیناً یہ جو وائرس ہے، گودی میڈیا وائرس، یہ اس طرح کا وائرس ہے کہ ناظرین اکرام، اس وائرس سے ہمیں اتنا نقصان ہے جتنا نقصان ہمیں کورونا وائرس سے بھی نہیں۔ یقیناً کورونا وائرس ہو جائے گا پوری طرح سے تو انسان موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن یہ جو گودی میڈیا کا وائرس ہے، یہ جیتے جی ہمیں نہ مرنے دیتا ہے نہ جینے دیتا ہے۔ اس طرح کا یہ وائرس ہے، یہ بھائیوں میں لڑائی کروا دیتا ہے، گودی میڈیا وائرس، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس بارے میں آگے بات کروں گا، لیکن ابھی جو اہم گفتگو ہے وہ میں کر لیتا ہوں، وہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ 5 منٹ تک آپ ویڈیو میں رکے رہیں، آگے اگر اچھی لگے تب رکیں، ورنہ آپ ویڈیو کو کوئٹ کر جائیں، ٹھیک ہے؟ بس آپ سے 5 منٹ مانگتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، یہ جو وائرس سب کو معلوم ہے، یہ میں دوبارہ سے نہیں کہنا چاہتا کہ چین سے ہی پھیلا، ٹھیک ہے؟ یہ چین سے پھیلا، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اب جو یہ پھیل چکا ہے پوری دنیا میں، تو اس ماحول میں، اس طرح کے خطرناک ماحول میں، جو انسان آج کل کا انسان ہے، وہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر آپ پریشان ہوتے ہیں، دیکھیے، آپ کو میری باتیں فالتو لگیں یا نہ لگیں، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں جو گفتگو باتیں کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ آپ کو جب پریشانی ہوتی ہے تو یقیناً، جیسے مثال لے لیجئے، مان لیے آپ کو بہت تیز گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک؟ اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، گرمی کے ذریعے سے گرمی آپ کو بہت لگ رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ فین چلائیں گے، آپ کولر چلائیں گے، آپ اے سی کو اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو مسلمان اپنے دماغی حال سے، اپنے موجودہ حال سے بہت زیادہ پریشان ہے، سوچ و بچار کر رہا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ بہت زیادہ بزی ہے سوچنے میں، پورا دن ہو جاتا ہے سوچتے ہی سوچتے۔ انسان سوچتا ہے کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیونکہ ناظرین کرام، کورونا کے دور میں اکثر لوگ خالی بیٹھے ہیں، تو خالی بیٹھے بیٹھے وہ اکتا گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دیکھیے، ہمیں اس درد کو ختم کرنے کے لیے، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے اچھی اور پیاری میں دوا آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، سب سے اچھی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ذکر کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر آپ اپنے دلوں میں چین چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت کی نیند چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یقیناً جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جو ہے یہ بیماریاں جنم نہیں لیتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کا جو ہے روزانہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقیناً آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو کبھی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو ناظرین اکرام دیکھیے، ابھی ہمیں ایک بات اور اپنے ذہن میں پھانسنا ہے، اپنے ذہن میں ایک بات اور بسا لینا ہے کہ یہ کورونا وائرس ہے، مانا ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر کو بھی ہم مانتے ہیں، یعنی کہ اس سے جو بچنے کے اپائے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ان سے ہمیں ان کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل لوگوں نے جو اپنے دلوں میں خوف، اپنے دلوں میں ڈر جو بسا لیا ہے یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نا امید ہو گئے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کورونا وائرس اگر ناظرین اکرام اس کے ذریعے موت آنا ہے تو اس کے ذریعے آئے گی۔ موت کا وقت ایک مقرر ہے، موت نہ کوئی ٹال سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے موت دیتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام، اس لیے اپنے دلوں میں یہ مطمئن رہیں کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں اور ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد کی جو تیاریاں ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ تیاریاں کیا ہیں ناظرین اکرام؟ آپ سفر پر جاتے ہیں تو اس کی تیاریاں کر کے جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اس کی تیاریاں کر کے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے، یہ تو ہر شخص کو یقین ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے، لیکن اس کی کوئی تیاریاں بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہے ہر شخص کو کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جو ہے کب مر جائیں، ابھی مر جائیں، 1 سال بعد مر جائیں، 10 سال بعد مر جائیں، 1 پل میں مر جائیں۔ یہ کسی شخص کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، پھر بھی جو ہے اس کی کوئی تیاریاں نہیں کی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر۔ بہت ہی پیارا شعر کسی شاعر نے کہ اپنی موت سے کوئی شخص آگاہ نہیں ہے، کسی شخص کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں موت کب آ جائے گی، لیکن اس نے جو اپنا سامان ہے، اپنا پوٹرا ہے، وہ 100 برس کا بنا لیا، یعنی یہ ایسے سوچ رہا ہے کہ وہ 100 برس تک اس دنیا میں رہے، جبکہ ایک پل کی خبر نہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، یہ کورونا وائرس جہاں سے پھیلا پہلے وہاں کا جو ہے ہم جائزہ لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا بڑا وائرس جو پوری دنیا میں پھیل گیا اور جس جگہ سے یہ وائرس نکلا اس جگہ کا جاننا اور وہاں کا ماحول جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ ناظرین کرام، کہیں ہم تو وہی کام نہیں کر رہے ہیں جہاں سے یہ وائرس پھیلا ہے، کہیں ہمارے یہاں سے بھی کوئی وائرس نہ پھیل جائے۔ تو جب ہم نے وہاں کا جائزہ لیا، وہاں کی ریسرچ کی، ووہان سٹی کی، ٹھیک ہے، جو چین کے اندر ہے، تو یقیناً پورے چین کے اندر لوگ جو ہے بہت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر کتا، بلی، سانپ اور یہ کیڑے مکوڑے بھی لوگ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں کھاتے ہیں، بلی وغیرہ یہ سب، جو کہ اللہ نے حرام فرمائی۔ یقیناً اس میں حکمت ہے، اللہ نے حرام یہ چیزیں کی ہیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ سب کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے ہمیں مضبوطی ملتی ہے۔ تو اب کہاں گئی ان کی امیونٹی سسٹم مضبوط کرنے والی غذا؟ ناظرین کرام، ایک بات اور قابل غور ہے، یہ جو کورونا وائرس کسی بھی جانور، کسی بھی پرندے کو نہیں ٹچ کر رہا ہے،
یقیناً انسان ہی اللہ کی نافرمانی اس وقت کر رہا ہے، اس پر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے سے ہمیں روک دیا ہے، یعنی مسجدوں میں ہم نہیں جا پا رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت کم نصیبی اور یقیناً ہمارے لیے یہ صدمہ دینے والی بات ہے، جو کہ 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک مسجدوں میں ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جمعے کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن اور اس کورونا کا بھی کوئی حل نہیں نکلا ہے۔ تو یقیناً مسلمانوں، اگر آپ نے دل کو چین، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرنے لگو، بس میرا آپ سے یہی کہنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، بقرہ عید بھی آنے والی ہے، تو دیکھیے بقرہ عید پر جانور بھی ذبح ہوں گے اور پہلے کی طرح ہوگی، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ، مطلب زیادہ مہمان وغیرہ ایک دوسرے کے گھر زیادہ آنا جانا، ان سب سے بچیں۔ اور رہی عید کی نماز کی بات، تو اس تعلق سے جو ہے ابھی کافی ٹائم ہے، مہینہ بھر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حل نکل آئے گا، اور نہیں نکلے گا تو یقیناً ہم صبر کر لیں اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پہلے کی طرح ہی نماز ادا کر سکیں مسجدوں میں جا کر۔ یقیناً یہ سب دیکھ کر، یہ سب مجھے بیان کر کے بھی رونا آتا ہے کہ کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ مسلمان اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا، لیکن انسان اپنی زندگی میں ایسے مست و مگن ہے، پتہ نہیں کب تک جیے گا، کیا کیا کرے گا۔ تو اگر احساس کمتری کا شکار آپ ہو گئے ہیں تو اپنے دل میں احساس جگائیے، اپنے دل کے ضمیر کو جگائیے، اپنے دل کے نفس ہے اس کو ماریے، نفس کا مقابلہ کریے۔ یقیناً نفس کا مقابلہ ایک جہاد ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلیے بس یہیں تک آپ حضرات سے میں باتیں کرنے والا تھا، آگے میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔